اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جہاں مزدور جا کر کھڑے ہوتے کہ کوئی مزدوری پہ لے جائے وہ کھڑا ہوتا، لوگ یہ سمجھتے یہ بوڑھا ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، یہ مٹی کام کرے، وہ جوانوں کو لے جاتے بوڑھے کو چھوڑ دیتے۔ ایک دن واپس لوٹ گیا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، اب مزدوری نہیں ہو رہی، بچے بھوک مر رہے ہیں۔ ایک دن گٹو آٹے کا کسی کا پڑا تھا، میں اٹھا کے پھینک دیا، لوگ دوڑے، انہوں نے پکڑ لیا، اس نے چیخنا شروع کر دیا، کہتا ہے کیا کرنا، بوڑھا سمجھ کے کوئی مزدوری نہیں کراتا اور بچے بھوکے پڑے، آخرکار مجبور ہو کر اس کام پہ چلا آیا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے کہ اللہ نہ دے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جب اس کی یہ پوزیشن ہے، جب اس کی یہ حقیقت ہے، یہ اس کی ویلیو ہے، یہ اس کی اوقات ہے، تو اس کا کام کیا ہے؟ ہر وقت اس کے آگے رونا، اس کے آگے دھونا، ہر روز چیخنا اور چلانا، ہر روز معافیاں مانگنا، ہر روز گڑ گڑانا، ہر روز سجدے میں رہنا، ہر روز تابعداری کرتے رہنا، ہر روز اس کے کسی نہ کسی ذکر میں مشغول رہنا۔ کیوں؟ یہ تیرا کوئی احسان نہیں ہے، یہ تیرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ تیری اوقات ہے۔ اور شیخ سعدی تمہارے ایران میں گزرا ہے، انہوں نے کو فارسی میں رسالے لکھے، وہ ایک شعر لکھتا ہے، گداگر کند تواضع، گداگر تواضع کند خوئے اوست، یہ بیچاری، یہ پینا، یہ پننا، یہ منگتا، اگر یہ عاجزی کرے اور یہ کرے اور بڑے عجیب الفاظ یہ بیان کروائے تو یہ ایسا ہوں، تمہارے گھر کا نوکر ہوں، یہ ہوں، تو فرمایا یہ کوئی اس نے کوئی کارنامہ نہیں انجام دیا، اس کی حقیقت یہی ہے، اس کی ویلیو یہی ہے، اس کی اوقات یہی ہے۔ تو جب مالک الملک نے پوری کائنات کے انسانوں کو کہہ دیا کہ تم سب بکھیاری ہو، سب منگتے ہو، سب تم خیرات مانگنے والے ہو، تو پھر سب کی حقیقت سامنے آ گئی نا، کہ ایک بھکاری نہیں، ساری دنیا بھکاری ہے۔ پھر اس لیے چیخیں نکلتی ہیں، اس لیے دنیا روتی ہے۔ عثمان غنی جو رو رہے ہیں تو کوئی کمال نہیں کر رہے، وہ اپنی حقیقت پہ ان کو نگاہ پڑی ہے کہ میں کیا۔ اصحابہ جو رو رہے ہیں تو کوئی یہ نہیں گوڑے کارنامے ادا کر رہے ہیں، وہ اپنی اصلیت بتا رہے ہیں کہ ہم ہیں یہ، ہماری اصلیت یہی ہے، ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم روتے رہیں، چیختے رہیں، چلاتے رہیں، اور اسی میں شان ہے انسان کی، یہی شان ہے نا، یہ اس کی اوقات ہے۔ فرمائے نا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اگر باعزت بننا چاہتے ہو، بڑی شان والا بننا چاہتے ہو، تو سب سے زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور عاجزی کرو اور تقویٰ کرو، نیکیاں کرو، برائی کرنی چھوڑ دو، تمہارے مرتبے۔ اب اسے کیا سمجھ آیا کہ جتنے نیچے جاؤ گے اتنا اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کرے گا۔ اللہ کی ایک صفت ہے خافضۃ الرافعہ، شان ہے کہ وہ نیچے بھی لے جاتا ہے اور آدمی کو بلند بھی کر دیتا ہے۔ جو بلند ہوتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، جو بڑا بنتا ہے، اس کو اللہ نیچے کر دیتا ہے، اور جو نیچے جاتا ہے اپنی اوقات کو دیکھتا ہے، اپنی ویلیو کو دیکھتا ہے کہ میں تو ہوں بھی بھکاری، میں تو ہوں بھی منگتا، میں تو محتاج ہوں، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میری تو روح بھی اسی کی دی ہوئی ہے، میری دل کی دھڑکن بھی اسی کی طرف سے ہے، میری آنکھ کی روشنی بھی اسی کی طرف سے ہے، میرے دل کی حرکت بھی اسی کی طرف سے، میں تو اتنا محتاج، اتنا بھکاری ہوں
تو میں چیخوں نہیں, چلاؤں نہیں اس کے آگے, تو کیا کرنا. اب یہ حقیقت ہے انسان کی. پچھلے دنوں بات ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کر. بات یہ چلی کہ آدم کو سجدہ کرنا, سجدہ تو اللہ کا ہوتا ہے. تو اس کی کئی لوگوں نے معنی کیے کہ سجدہ تو تھا اللہ کو, لیکن قبلے کی طرف سمت بنایا گیا تھا آدم کو. ایک آدمی نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرنی ہے, یہ ہے اسلام. اللہ جو کہہ دے اس کو مان لینا, اس کو عمل کرنا, یہ کیا ہے اسلام. بات سمجھ آئی. بے اللہ نے حکم دیا کعبہ کیا ہے, کعبہ کیا ہے, بولو بولو بولو, کعبہ کیا ہے, ایک کمرہ ہے, ایک کوٹھا ہے. لیکن کیا کہا اس کے گرد چکر لگا, تو کیا بن گئی, یا اللہ یہ کیا عبادت ہوئی, میں یہ کمرہ ہے ان کے پیچھے ارد گرد چکر لگاؤ. حجر اسود کیا ہے, ایک پتھر ہے, اس کو چومو. یا اللہ یہ کیا ہوا, بھائی پتھر کو چومو. فرمایا بھائی میرا آرڈر ہے, چومو, تو عبادت بن گئی. صفا مروہ کیا ہے, دو پہاڑیاں ہیں, چلو ادھر ادھر چڑھو, ادھر سے اترو نیچے, اس کے اوپر چڑھو, پھر ادھر چڑھو, 7 چکر لگاؤ. یا اللہ یہ پہاڑیاں ادھر چڑھو ادھر چڑھو, یہ کیا ہے. فرمایا میرا آرڈر ہے, میرے حکم کا تعمیل کرنی, اس کے نام عبادت ہے, اس کے نام دین ہے, اس کے نام اسلام. اس لیے میرے بھائیوں جو اس کا آرڈر ہے وہ کیا ہے, وہ دین ہے, وہ اسلام ہے, وہ عبادت ہے, وہ نیکی ہے, اسی کے اندر کامیابی ہے. یا عقل یا دماغ کام نہیں کرتا. لو جی چلو جی عرفات کے میدان میں اب زور بھی ادھر پڑھ لو, اثر بھی ادھر پڑھ لو, چلو جی کہاں, وہ پہاڑ پہ. یا اللہ پہاڑ پہ چلے جانا, یہ کیا عبادت ہے. مزدلفہ میں لو ادھر سے چلے, چاہے پیدل چاہے برسوں پہ, ادھر جا کے رات کو ٹھہر گئے, روئے دھوئے, اللہ سے معافیا مانگی, توبہ کی, نوافل پڑھے, نماز پڑھی, چلو یہ عبادت ہوگی. کیا ہو رہی ہے, حج ہو رہا ہے. صبح کو آ گئے جناب ادھر مینا میں, یہ پتھریاں اٹھا, یہ کیا بھائی عبادت ہے, یوں مار رہے ہو, یہ کون سی عبادت ہے. لیکن اللہ کا آرڈر ہے, اللہ کا حکم ہے. اب پتھریاں پھینک ساتھ کنکریاں مار دی, عبادت ہو گئی, ایک رکن ایک فرض تمہارا ادا ہو گیا. لو جی بال اٹھا دو, یہ بھی عبادت کیسی ہے. یہ تو ہم ہمیشہ اٹھاتے رہتے ہیں, کبھی سارا سر مڑوا دیتے ہیں, کبھی بال کٹوا دیتے ہیں. نہیں, اب چونکہ خصوصی حکم ہے, اب اللہ کا حکم ہے, یوں کرو, تو یہ عبادت ہے. تو عبادت کس کے نام ہے, دین کس کے نام ہے, اللہ کے آرڈر کا, اللہ کے حکم کا. وہاں عقل دوڑاؤ. میرے ساتھ ایک جگہ میں گیا تو وہاں اسی بات پہ اس نے مناظرہ کیا کہ تم تو مشرک ہو, ہاں ایک کمرے کی پوجا کرتے ہو, کمرے کے لیے دوڑتے ہو, پتھر کو بوسے دیتے ہو. اور بھائی اللہ کا آرڈر ہے, اللہ کے آرڈر کو ماننا تیرا عقل سمجھے یا نہ سمجھے, اس کے نام دین ہے, اس کے نام اسلام ہے. اس لیے میرے عزیزو اتنا بڑا بیان, اتنا بڑا کرنا. اچھا بھی بات آ گئی اتفاقاً صفا مروہ. ہوا کیا, آدم صاحب کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا, 90 سال تک دیا, تو چاہ کہا ادھر پہنچاؤ. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, وہ ایک وادی ہے, ادھر پہاڑ ہے, درمیان میں خالی جگہ ہے, اس کو وادی کہتے ہیں. وہاں جا کے چھوڑا ہے, نہ پانی ہے, نہ کوئی انسان ہے, نہ کوئی وہاں درخت ہے, نہ کوئی سایہ ہے, لیکن اللہ کا آرڈر ہے. یہ کیا ہے, عبادت ہے. یہ کیا ہے, دین ہے. یہ اسلام ہے, یہ نیکی ہے, یہ کامیابی ہے. چھوڑ دیا.
बीवी को बिठाया, बच्चे को बिठाया, बच्चे चीज़ा पानी का ये वो चले। बीवी ने देखा ये कहाँ जा रहे हैं, आवाज देकर पूछा कहाँ, किसके हुक्म से? फरमाया अल्लाह के हुक्म से, घर जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ। फरमाया जाओ, फिर किसी की कोई जरूरत नहीं। एक अकेली औरत, एक मासूम बच्चा है, जंगल भैया बाहर में कोई इंसान नहीं, कोई दरख्त नहीं है, और तो और पानी भी नहीं। पानी खत्म हो गया, बच्चा परेशान हो गया, रो रहा है। बच्चे को छोड़ के पहाड़ी में चढ़ी, नहीं देखो कहीं पानी नजर आ जाए, कोई जाते आते कोई काफिला नजर आ जाए, काफिले वाले पर पानी होता है, कहीं परिंदे नजर आ जाए, जहां परिंदे उड़ते रहते हैं वहां पानी होता है।